بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يدع قول الزور والعمل عليه فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم
من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف اور بڑائی خالق کائنات رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد مرتبہ درود و سلام رحمت کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین ہادی اعظم رہبر اعظم امام اعظم قائد اعظم مجاہد اعظم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ہوں۔ محترم بھائیوں، واجب الاحترام بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے جس نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ موقع نصیب فرمایا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی صورت میں ہمیں مہلت عطا کر رکھی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اس نیکیوں کے موسم بہار، اس رحمت بھرے مہینے کو صحیح معنوں میں کما کر ہمیں جنت کا مستحق بنا دینا، ہماری غلطیوں کو اس مہینے میں معاف کر دینا۔ محترم بھائیوں، رمضان کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ شیطان جو بندوں کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، بغاوتوں پر آمادہ کرتا ہے، گناہوں کو مزین کر کر کے دکھلاتا ہے، اس کی خواہشوں کو پھیلاتا ہے اور ان کو مزین کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باندھ دیا، جکڑ دیا۔ مقصد یہ ہے کہ میرے بندوں پر نیکیاں آسان ہو سکیں، بھلائیوں کے کام آسان ہو سکیں، خیر کے کام آسان ہو سکیں۔ اس رمضان کے مہینے کو صحیح معنوں میں کما کر میرے بندے جنت کے مستحق بن جائیں، جنت کے بالا خانوں کے مستحق بن جائیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ لیں، جہنم سے بچ جائیں، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں، ناکامیوں اور ذلتوں سے بچ جائیں، یہ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بڑی شفقت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اس کمال پیار کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو ان کی زندگیوں میں موقع دیتا ہے، موقع بناتا ہے۔ میرے بندے آگے بڑھ، نیکی کر لے، خیر میں آگے بڑھ جا، بلائی میں آگے بڑھ جا، نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کر لے، اپنی آخرت کو سنوار لے، آخرت کی ان ناکامیوں سے، ذلتوں سے بچ جا۔ ان مواقع میں سے ایک بہت بڑا موقع ہمارے رب نے ہمیں رمضان کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے بندے نیکی میں اور آگے بڑھ، اس سے بڑا نیکی والا سیزن کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، برائی اور شر اور گناہ کے کام کرنے والے اب تو رک جا، اب تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا موسم بہار بنایا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بھری ہوائیں چلائی ہیں۔ اب تو رک جا، اب تو رک جا، اب تو اپنے رویے کو تبدیل کر لے، اب تو اپنی ترجیح نیکی بنا لے، اس بدی اور گناہ اور برائی اور شر کے کام کو چھوڑ دے۔
یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل کے جو ہے بدلے کو بڑھا دیتے ہیں۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نماز کا اجر زیادہ دیتے ہیں۔ نوافل پڑھتا ہے، نوافل کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے خیرات کا بدلہ بڑھا دیتے ہیں۔ بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بڑھا دیتے ہیں۔ بندہ اللہ کی تسبیح، تحمید، تمجید، اللہ کی کبریائی کے کلمے پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اذکار کے بدلے کو بڑھا دیتے ہیں۔ بندہ حج عمرے کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمرے کی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں۔ بندہ اس مہینے میں خیر خواہی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، لوگوں کے دکھ بانٹتا ہے، لوگوں کی پریشانیوں میں تکلیفوں میں کام آتا ہے، ان کی ہمدردی کرتا ہے، ان پر احسان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری کی ساری نیکیوں کے بدلے کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اس رمضان کے مہینے کے 3 بڑے بڑے مقاصد میں اس وقت بیان کروں گا۔ سب سے پہلا مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ بندے متقی بن جائیں، اور رمضان کا مقصد اپنی اصلاح ہے کہ بندے اپنی اصلاح کر لیں۔ رمضان کے روزے کا بہت بڑا مقصد احساس ہے کہ بندے کے دل میں احساس اتر جائے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، ہونٹ خشک ہے اور کمزوری ہے، نہیں پو رہا ہے، اللہ اکبر، رات کے قیام کی وجہ سے تھکاوٹ ہے، مسلسل کمزوری ہو رہی ہے، جسم تو کمزور ہو رہا ہے مگر ایمان مضبوط ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اس کے سینے میں اس کا دل مضبوط ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اور اس کا ربط مضبوط ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میں 3 چیزوں پر اس مختصر سے وقت میں روشنی ڈال کر اپنے دل کو اور آپ بھائیوں کو نصیحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان میں وہ تاثیر ڈال دے جو میرے دل پر بھی اثر کر جائے، اور آپ بھائیوں کو بھی بات سمجھ آ جائے اور ہم سب عمل کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ایمان سینے میں موجود ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر بے ایمان بندے کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایمان کی بنیاد پر نفع مل سکے گا۔ اور یہ ایمان ہے کیا؟ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اقرار باللسان، اپنی زبان سے بتا اس بات کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کا زبانی اقرار کر لے، وتصدیق بالقلب، دل میں اس کی صداقت بھی اتر جائے، تصدیق بھی اتر جائے، دل میں یہ بات آ جائے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، ساری دنیا کا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، مگر اس جملے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں اس بات کی زبانی گواہی بھی دیتا ہوں اور دل سے تصدیق بھی کرتا ہوں۔ اس کا تیسرا حصہ ہے وعمل بالجوارح، اس کے عمل بھی اس پر صادق آئیں، اس کو ہر جگہ پر اپنا تعارف نہ کروانا پڑے، یہ تعارف کرواتا پھرے کہ جناب میں بھی مسلمان ہوں، میں جناب حدیث کا ماننے والا ہوں، سنت کا ماننے والا ہوں، نبی سے پیار کرنے والا ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، ہر جگہ پر اس کو اپنا تعارف اپنی زبانی نہ کروانا پڑے، اس کا کردار تعارف بن جائے۔ ادھر سے اذان ہو اللہ اکبر، یہ ساری کائنات کی ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کے مسجد میں آ جائے، رمضان کا چاند دیکھے، روزے رکھنے شروع کر دے۔ اللہ نے مال دیا، اذا حال علیہ الحول، جب مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فصل دی، حکم دیا وَآتَوْا حَقَّهُ یوم حصادہ، جس دن اپنی فصل کاٹے، اپنی فصل سے عشر کا 10واں 20واں حصہ نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اس کا پڑوسیوں سے بڑا اچھا سلوک ہو، اس کا والدین سے بڑا اچھا سلوک ہو۔ اللہ اکبر۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یؤکر کبیرنا ولا یرحم صغیرنا فلیس منا، جو اپنے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا اور اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ پڑوسیوں کا احترام کرنے والا، والدین کا احترام کرنے والا، چھوٹوں سے شفقت کرنے والا، معاشرے میں محبت بکھیرنے والا، خلوص دل میں رکھنے والا، انسانیت کا احترام کرنے والا، لوگوں کی ضرورتوں میں کام آنے والا، پریشانیوں میں کام آنے والا، لوگوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنے والا، مسائل کا حل کرنے والا، یہ ساری کی ساری دنیا کی خوبیاں اس کے اندر موجود ہوں۔ حقوق اللہ کا پاسبان ہو، حقوق العباد کا پاسدار ہو، ہر جگہ پر دنیا اس کو دیکھ کر سمجھ لے، اس کی شکل سے، اس کی صورت اور اس کی حجامت سے، اس کے منہ پر رکھی ہوئی داڑھی سے، اس کی اونچی شلوار سے، اس کے بلائے جانے والے سلام سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے خوشگوار لہجے سے، اس کی محبت بکھیرنے والی صلاحیتوں سے دنیا پہچان لے یہ بندہ مسلمان ہے۔ اس کو ہر جگہ پر اپنا تعارف نہ کروانا پڑے، اس کا کردار تعارف بن جائے۔ یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ اگر اقرار باللسان نہیں ہے، زبان سے کلمہ نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ اگر دل میں تصدیق نہیں ہے، صرف زبانی کلمہ پڑھتا ہے، اندر دل میں کلمہ نہیں اترا تو یہ منافق ہے، اور منافقت بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے پیندے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے۔ تیسرا وعمل بالجوارح، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، عمل صالح نہیں ہے، بھلائی کے کام نہیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ہی نیک عمل بھی کیے۔ اکیلا ایمان پیدا نہیں دے سکے گا، اکیلے ایمان سے کچھ نہیں ہوگا۔ وعملوا الصالحات، اللہ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے نیک اعمال کو نتھی کیا۔ ان نیک اعمال کے نتیجے میں، ایمان کے ساتھ ملنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنتوں کے فیصلے کر رکھے۔ اگر عمل صالح نہیں ہے، اس کا کردار نیکی والا نہیں ہے، اس کا کردار ایمان والا نہیں ہے، یہ بہروپیہ ہے، جھوٹا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے رب کو دھوکہ دینے کی جھوٹی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں پوری ہونی چاہیے، رخ درست ہونا چاہیے، زبان کا اقرار بھی، دل کی تصدیق بھی، عمل بالجوارح بھی، اس کا گھر اسلامی بن جائے، اس کی اولاد اسلامی بن جائے، اس کی بیٹی، اس کی بیوی کا پردہ اسلامی بن جائے، اس کے گھر میں شریعت اسلامیہ نافذ ہو جائے، نماز ہو، روزہ ہو، غیرت حیا ہو، ایمان باللہ اور تقوی ہو، اور عمل جو ہے صالح ہو، اور آخرت کی تیاری اور اس کی فکر ہو۔ جب یہ تینوں کاموں کی لائن سیدھی ہو جائے، اس کے نتیجے میں ایمان بنتا ہے، اور اسی ایمان کی بابت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے روزے رکھے، من صام رمضان ایمانا، ایمان کی حالت میں، واحتسابا، اور اللہ سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہوئے، دل میں یہ نہیں ہے لوگ دیکھ کے کہیں بڑا روزے دار ہے جی، بڑا نیک ہے جی ماشاءاللہ، اس کا کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، سارے مقصد اس کو مل جائیں گے۔ واحتساب، اگر اس کا لالچ یہ ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میری غلطیاں بخش دی جائیں، اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے، جنت میں میرا اعلیٰ مقام بن جائے، میں آخرت کی رسوائیوں سے بچ جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، ناکامیوں سے بچ جاؤں، اگر اس کام کے لیے یہ روزے رکھ رہا ہے ایمان کی موجودگی میں اور محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ ایسے شخص کے سابقہ سارے گناہوں پر معافیوں کے قلم پھیر دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا مستحق بنا دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے میں وہ اہلیت پیدا کر دے۔ تو میرے محترم بھائیوں،
یہ اللہ رب العالمین روزے سے کیا چاہتے ہیں کہ بندہ متقی بن جائے. لعلکم تتقون, تقوی تمہارے دلوں میں آ جائے. تقوی بہت لمبا چوڑا موضوع ہے. قرآن مجید کے جو بڑے بڑے موضوع ہیں نا, بڑے بڑے بھاری جو موضوع ہیں, ان میں سے ایک موضوع تقوی ہے. مگر میں بہت اختصار سے اس کی تشریح کر کے اپنی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں. تقوی 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. بندہ بڑی بڑی نیکیاں کرے اور چھوٹی نیکیاں بھی نہ چھوڑے. بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نہ کرے. یہ 4 چیزیں. بڑی بڑی نیکیاں کرے, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی نیکی کو حقیر نہ جانو حتیٰ کہ وہ اتنی ہی نیکی ہو کہ تم جب اپنے بھائی سے ملو منہ مسوڑ کر کے, ٹیڑھا منہ کر کے, اور اپنے اترے ہوئے چہرے سے نہیں بلکہ خوش و خرم چہرے سے اپنے بھائی کا استقبال کرو, اچھے طریقے سے اس کو ملو. تمہارے دل سے, تمہاری زبان سے, تمہارے چہرے سے محبت لپکے. اگر تم اس طرح ملتے ہو یہ بھی نیکی ہے اور تم اس نیکی کو حقیر نہ جانو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ راستے میں پڑی ہوئی رکاوٹ والی چیز, کوئی پتھر پڑا ہوا ہے, کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے, کوئی چھڑی پڑی ہوئی ہے, لوگوں کے راستے سے اٹھا کر کے ایک سائڈ پر رکھ دے, یہ بھی نیکی ہے اور تم اس نیکی کو حقیر نہ جانو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو میں نے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. پوچھا اس شخص کا عمل کیا ہے؟ مجھے بتلایا گیا کہ یہ شخص راستے سے گزر رہا تھا, راستے میں ایک جھاڑی لوگوں کا راستہ بند کیے ہوئے تھی, اس نے کاٹ کر کے لوگوں کا راستہ صاف کر دیا. اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا, اللہ نے اس کو ٹہلنے کے لیے جنت دے رکھی. میرے محترم بھائیو, یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی نہ چھوڑے, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہیں جاننا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نہیں کرنا. یہ جھوٹ ہے, یہ چغلی ہے, یہ غیبت ہے, دل میں حسد رکھنا ہے, بغض ہے, یہ گالیاں ہیں, اور یہ آنکھوں کی غلطیاں ہیں, یہ کانوں کی غلطیاں ہیں. ان کو چھوٹا نہیں جاننا, یہ بڑی ہلاک کر دینے والی غلطیاں ہیں, بڑے ہلاک کر دینے والے گناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. جو بندہ جھوٹی باتیں نہیں چھوڑتا اور جھوٹی باتوں پر عمل نہیں چھوڑتا, اللہ کو ایسے شخص کی بھوک اور پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے روزہ دار ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, اور کتنے قیام کرنے والے ہیں جن کو تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. 2 خرابیاں ہیں ان میں. ایک تو ان کے عقیدے کی خرابی ہے, یہ اللہ کے لیے عمل ان کا نہیں ہے, لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں. دوسرا, یہ گناہوں سے نہیں بچتے ہیں, اس لیے نہ روزہ فائدہ دے گا اور نہ ہی ان کی رات کا قیام فائدہ دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو میرے محترم بھائیو, یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں تو تقوی بنتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس روزے سے مطلوب یہ تقوی ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے کا بہت بڑا مقصد اپنی ذات کی اصلاح ہے, اپنی ذات کی اصلاح ہے. یہ مسئلہ دنیا میں بڑا کمزور ہے. ہم لوگوں کی اصلاح کرنا بڑی جانتے ہیں, لوگوں کی غلطیوں کا ہمیں بڑا پتہ ہے, لوگوں کے گناہوں پر ہم بڑے تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں, فلانا گناہ ہے جی, فلانی غلطی ہے جی, اور ان غلطیوں کی وجہ سے دیکھو نا جی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. کبھی سیلاب آ جاتے ہیں, کبھی زلزلے آ جاتے ہیں, کبھی بے موسمی بارشیں آ جاتی ہیں, کبھی اولے برستے ہیں, کبھی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں, کبھی مہنگائی آ جاتی ہے. اللہ اکبر, یہ دنیا کا بڑا آسان ترین سبجیکٹ ہے کہ لوگوں کے گناہوں پر تبصرہ کرنا, اور یہ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے کہ کوئی بندہ اپنے گناہ ٹٹولے, میری یہ غلطی ہے, میری یہ غلطی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پر ہماری ڈیوٹی نے یہ نہیں لگائی کہ سارے لوگوں کی تم نے جامع تلاشی کرنی ہے اور اپنے آپ کو چھوڑ دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بار بار اپنے نبی کو اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا حکم دیا, جو نبوت کے بعد سب سے پہلا حکم ملا, قو انفسکم واہلیکم نارا, اللہ نے اپنے نبی کو سب سے پہلا حکم اپنی ذات کا دیا, قو انفسکم, میرے نبی سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, واہلیکم نارا, اور پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے.
اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے، اور میرے محترم بھائیوں سحریوں افطاریوں کے ساتھ ساتھ ذرا اپنی اصلاح کی بابت بھی سوچتے رہا کرو۔ روزہ رکھ کر آج تیسرے روزے کی دوپہر ہے، جمعے کا دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ ہمیں یہاں پر بیٹھ کر کے ذرا سوچنا چاہیے، یہ 2.5 روزوں کے ساتھ 2 روزے گزر گئے، تیسرے کے نصف میں پہنچا ہوں، کتنی تبدیلی میرے اندر واقع ہوئی ہے۔ میری زبان سے جھوٹ اترے ہیں، غیبتیں چغلیاں اتری ہیں، میرے دل کی کوئی حالت بدلی ہے، میرے دماغ کی سوچوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے، میرے ہاتھ غلطیوں سے کوئی رکے ہیں، میرے قدم گناہوں کی طرف بڑھنے سے کوئی رکے ہیں۔ مجھے آخرت کا خوف، آخرت کی فکر، نماز میں کھڑے ہو کر میرے آنسو گرنے شروع ہو جائے، مجھے میری موت یاد آ جائے، مجھے میری قبر یاد آ جائے، اللہ کی ملاقات یاد آ جائے، مجھے جہنم سے ڈر لگنے لگے، جنت کا لالچ میرے دل میں پیدا ہو جائے، میں جنت کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، اللہ سے معافیاں طلب کروں، اللہ کسی صورت میں تو دنیا میں موم بتی کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، جو کچھ تو کہے گا میں مانوں گا، اللہ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ عزم، یہ عہد، یہ ارادے اور یہ وعدے اگر میرے دل و دماغ میں چل رہے ہیں تو پھر مجھے روزے کا فائدہ ہے، اور اگر سحری بھی کر لی اور افطاری بھی کر لی، پرانی بے ڈھنگی چال ہے، جو کچھ پہلے ہو رہا تھا وہی سارا کچھ اب بھی ہو رہا ہے، کوئی کوتاہیوں اور غلطیوں کی اصلاح نہیں ہو پائی، تو میرے محترم بھائیوں ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آؤ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اوپر توجہ کریں، میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں، اپنی ذات کی اصلاح کریں، اپنی ذات کی تربیت کریں، کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ایک کاغذ پینسل پکڑ لو، دنیا کا حساب کرنے والوں، دکانداروں، تاجروں، زمینداروں، دنیا کے کام کرنے والوں، دنیا کی بڑی لسٹیں مرتب کرنے والوں، اور دنیا کا بڑا چیک اینڈ بیلنس کرنے والوں، جس چیک اینڈ بیلنس پر تمہاری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو نا، وہ بھی چیک اینڈ بیلنس کر لیا کرو۔ رات کو سوتے ہوئے ایک کاغذ اور پینسل لے لو، ایک لائن لگا لو، دائیں طرف اپنی نیکیاں لکھ لو، بائیں طرف اپنی غلطیاں لکھ لو، اور چیک کر لو آج میری غلطیوں کا ٹمپریچر کیا ہے اور میری نیکیوں کا تناسب کیا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر رمضان کے 29-30 دنوں میں محاسبہ کر لو کہ میں نے اپنے دل میں کتنی تبدیلی پیدا کی ہے۔ زبان سے ہم کہتے رہتے ہیں ماشاءاللہ جی میں نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے، میں نے غیبتیں چھوڑ دی، بڑی اصلاح ہوگی، بڑا معاملہ ٹھیک ہو گیا، لکھے بغیر نہیں پتہ چل سکتا، جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے دل میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میری صورتحال بڑی اچھی جا رہی ہے، حالانکہ میری صورتحال تو بڑی خراب ہے، میرا معاملہ تو بڑا لڑکھڑایا ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اپنی ذات کی اصلاح کا جذبہ دل میں پیدا ہو جانا، یہ روزے کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اس کا تیسرا مقصد احساس ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، میرے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اللہ اکبر میں تھکا ہوا ہوں، میں نحیف ہو رہا ہوں، میں کمزور ہو رہا ہوں، دنیا کے مجبوروں، کمزوروں، ضعیفوں، بے کسوں، بے بسوں، بیماروں، تنگ دستوں، مظلوموں، مجبوروں، ساری دنیا کے پھیلے ہوئے ان مسلمانوں کی ہمدردی کیا میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے۔ مجھے تو ابھی افطاری کا ٹائم آنے والا ہے، افطاری کے وقت 20 نعمتیں اللہ کی میرے سامنے موجود ہوں گی، میں افطاری کروں گا، سارے دن کی بھوک کے نتیجے میں کئی گنا زیادہ کھا کر کے، سارے دن سے کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ شکر ہے جی روزہ توڑ لگا دیا۔ جس کے پاس کھانے کے لقمے نہیں ہیں، جو لقموں سے تنگ ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، تنگ دست ہے، مجبور ہے، مفلوق الحال ہے، اس کا کاروبار نہیں ہے، اور وہ مہنگائی سے پسا ہوا مجبور ہے، مظلوم، کشمیر کے مظلوم مسلمان ہیں، برما، شام اور فلسطین کے مظلوم مجبور مسلمان ہیں، جن پر ایک طرف سے ہندوستان نے ظلم و ستم کا راج قائم کیا ہے اور دوسری طرف سے ان کا معاشی استحصال کیا جا رہا ہے، ان کے باغات کاٹ دیے گئے، ان کی فصلیں منڈیوں تک نہیں جا رہی ہے، بھوک سے بلک رہے ہیں، اور ان کا جرم الا ان یقولوا ربنا اللہ، اللہ کی توحید کے اعلان کے علاوہ کوئی جرم دنیا میں دکھلائی نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کا احساس کیا میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے؟ میں کسی
غریب کا احساس کروں، کسی مظلوم مجبور کا احساس کروں، کسی بھوکے کو کھلاؤں، کسی ننگے کو پہناؤں، کسی پیاسے کو پلاؤں، کسی تنگ دست کی مجبوری میں کام آؤں، کسی بیمار جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہے میں اس کو دوائی کے پیسے دے دوں، میں اس کا سہارا بن جاؤں، کوئی بیوہ ہے اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے میں اس کا سہارا بن جاؤں، کوئی یتیم ہے اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے میں اس کی کفالت کروں، میں اس کی مجبوریوں میں کام آؤں، یہ ہمدردی اگر میرے دل میں پیدا ہوئی ہے تو روزے کا مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکا معذرت سے عرض کرتا ہوں، میری بات کا غصہ نہ کرنا، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بھوک ہی دے رہا ہے اور کچھ نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر، تقویٰ دل میں پیدا ہو جائے، اپنی اصلاح کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے اور دکھی انسانیت کا احساس دل میں پیدا ہو جائے، یہ روزے کے مقاصد جو بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں، ان میں سے 3 مقاصد میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تقویٰ دل میں بڑھ رہا ہے، ایمان دل میں پیدا ہو رہا ہے، میرا نماز میں دل لگ رہا ہے، میرا رات کے قیام میں دل لگ رہا ہے، میرا تلاوت میں دل لگ رہا ہے، مجھے اللہ کا ڈر آ رہا ہے، میرے اندر خوف پیدا ہو رہا ہے، حلال کا عہد کر لیا ہے، حرام سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کا پاسدار بن رہا ہوں، اپنی ذاتی معاملات کی اصلاح کر رہا ہوں، اپنے گھر کی، اپنے بیوی بچوں کی، خاندان برادری کی، کاروبار کی، معاشی معاملات کی، دنیاوی معاملات کی اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو گیا ہوں، دنیا کا احساس میرے دل میں بیدار ہو گیا ہے۔ اگر یہ تینوں کام تیزی سے ہو رہے ہیں، میرے روزے مجھے پیدے دے رہے ہیں، عید کا مستحق ہوں گا، عید کے دن نئے کپڑے پہنوں، معطر ہو جاؤں، خوشبو لگاؤں، کھلے میدان میں مزدوری مانگنے چلا جاؤں، اللہ 30 دن کے روزے رکھ کے تیرا نوکر آیا ہے، اللہ جنت مانگتا ہوں، جہنم سے جو ہے معافی مانگتا ہوں، اللہ جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ میری مزدوری مجھے دے دے، مزدوری مانگنے کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ایسے شخص کو مزدوری دے گا، اور جس کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوئی ہیں، مزدوری کا حقدار نہیں ہے، ڈنڈی مار ہے، اس نے کام نہیں کیا، اس نے کام صحیح طریقے سے نہیں کیا، اس کو مزدوری پوری نہیں مل سکے گی، یہ بہت زیادہ غلطیاں کر کے آیا ہے، ٹیڑھی میڑھی دیواریں بنا دی ہیں، غلط کام کیے ہیں، گاڑی صحیح ٹھیک نہیں کی ہے، زمیندار اچھا نہیں کیا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو اس طرح کی مزدوری نہیں مل سکے گی جس طرح کی ایک اچھا کام کرنے والے کو مزدوری ملے گی۔ جب کوئی اچھا کام کر کے آتا ہے نا، آپ نے دیکھا نا کئی مرتبہ مزدوری سے زیادہ مل جاتا ہے اس کو، کہتے ہیں یہ تیری مزدوری رہی اور یہ تیرا انعام رہا، تو بڑا اچھا کام کر کے آیا، دل خوش کر دیا، یہ میں تجھے انعام دے رہا ہوں، یہ تیری مزدوری نہیں ہے، مزدوری الگ ہے، یہ تجھے انعام مل رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں احسان کا درجہ، نیکی میں احسان کا درجہ، نیکی اتنی اچھی ہو جائے کہ یہ احسان کے درجے کو پہنچ جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ ہمیں اس طرح کی نیکی کرنی ہے اور اس طرح کا عمل اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ 3 چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، یہ میں اپنے دل کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور آپ بھائیوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں۔ آپ جمعے کے خطبات میں بڑے بڑے مسائل سنیں گے، مگر میں تو صرف احساس بیدار کرنے کے لیے آپ کو حاضر ہوا ہوں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کے روزے، راتوں کا قیام، قرآن کی تلاوت، یہ رمضان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس قرآن میں کیا ہے؟ ھدی للناس، اس قرآن میں انسانیت کی ہدایت کا بندوبست ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی بڑی بڑی دلیلیں ہیں، والفرقان، یہ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی یہ فرقان کتاب ہے۔ جو بندہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھے گا، اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس کو نہیں سمجھ آ سکے گی۔ میرے محترم بھائیوں، اس رمضان میں عہد کر لو، جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے دوبارہ سے پڑھ لو، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر دنیا میں تم جتنی مرتبہ پڑھو گے، ہر دفعہ لذت بڑھ جائے گی، ہر دفعہ لذت بڑھ جائے گی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر دفعہ ہی لذت میں اضافہ ہوگا۔ اور جس بندے نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوا،
عہد کر لو یہ رمضان میں ترجمہ پڑھوں گا، اس رمضان میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گا، اللہ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اللہ مجھے کیا کہتا ہے، میری ذمہ داریاں اللہ مجھ پر کیا عائد کرتا ہے، کیا کام میں نے کرنے کیا نہیں کرنے، یہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے پتہ چلے گا۔ ہم اجمی ہیں، قرآن عربی میں ہے، ورنہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چل سکے۔ میرے محترم بھائیو، اس جمعے کے خطبے میں بیٹھ کر یہ اللہ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ 3 بڑے بڑے اہداف پورے کرنے ہیں۔ تقویٰ دل میں پیدا کرنا ہے، اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے، اور اپنے اندر احساس کو بیدار کرنا ہے۔ محترم بھائیو، اس جمعے کے خطبے میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو اس اعلان سے بہت خوشی ہوگی۔ بہاول نگر کے اہلیان کی بڑی درینہ خواہش تھی کہ ہمارا بھی کوئی مرکز بن جائے، کوئی دعوت کا مرکز ہو، ہمارے لیے بھی کوئی اچھی جگہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ بھائیوں کی دعاؤں کو قبول کیا، برکت عطا فرمائی۔ جس مرکز میں آپ تشریف فرما ہیں بیٹھے ہوئے، اس سارے مرکز کی اس نیچے والی ساری جگہ کا 23 مرلے کا سودا اللہ کے فضل و کرم سے کر لیا گیا۔ سارے بھائی الحمدللہ کہہ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا سودا کر لیا گیا ہے، اور اس کے پیسے انشاءاللہ ہم نے دینے ہیں، اور صرف پیسے ہی نہیں دینے ہیں، یہ عہد کرنا ہے انشاءاللہ یہاں پر ہم نے ایک بہت عظیم الشان مسجد قائم کرنی ہے، جو ضلع بھر کا بڑا مرکز ہو، جہاں سے دعوت کا اور تعلیم اور تربیت کا یہ بڑا مرکز واقع ہو سکے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کی چھت کو استعمال کر کے وہاں پر بڑا خوبصورت ماحول بنا کے 60 بچوں کی حفظ کی کلاس کو یہاں پر ترتیب دیا ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے، یہ ساری جگہ عطا کر دی ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ اللہ کے دین کی، قرآن کی تعلیم اور تربیت کا کام اور زیادہ آگے بڑھائیں گے۔ دعوت اور اصلاح کا اور فلاحی اور رفاہی کاموں کا بہت زیادہ تیزی سے کام ہم اس مرکز سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت کمبینیشن بنا دیا ہے، رمضان میں ہر عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرکز ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں دیا ہے، اور ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس کے پیسے بھی پورے کرنے ہیں، زمین کے پیسے بھی دینے ہیں، اور اس پر ایک خوبصورت مرکز کی تعمیر کا کام بھی ہم نے شروع کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کا گھر اپنی جنت میں بناتا ہے۔ اللہ تیری جنت کیسی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، اس کی کتنی لمبائی ہے، اس کی کتنی چوڑائی ہے، اس کے محلات کتنے ہیں، اس کے گھر کتنے ہیں، اس کی نعمتیں کیسی ہیں۔ اللہ اکبر، جتنا اللہ آپ بڑا ہے، آپ عظیم ہے، اتنی ہی اس کی جنت بھی بڑی اور عظیم ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے بدلے بڑے اور عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس بندے نے اللہ کا گھر بنایا، اور اللہ کا گھر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرندے کا نام لے کر ایک پرندے کے گھونسلے جتنا بھی گھر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی جنت کے محل کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا گھر بھی جنت کے اندر بنائے گا۔ یہ مسجد کو بنانا، مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، میں نے حدیث پڑھی، اللہ اکبر، مجھے بڑا اطمینان ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس بندے کو مسجد کی صفائی کرتا ہوا دیکھو، مسجد کی رکھوالی کرتا ہوا دیکھو، مسجد کے کاموں میں لگا ہوا دیکھو، اس بندے کے ایمان کی گواہی دے دو، ایمان کے بغیر کوئی بندہ مسجد کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے کہ کوئی بندہ مسجد کی خدمت کرے، مسجد کو تعمیر کرے، مسجد کو بنائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ ہم رمضان کے شروع کے پہلے جمعے میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمت ہمیں دی ہے، اس نعمت پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے۔
शुक्राने के नवाफल पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक तलब करेंगे कि या अल्लाह इसको अपने दीन का वाकई बहुत बड़ा मरकज़ बनाने की हमें तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमें इस मस्जिद पर, इस अपने घर पर खर्च करने की तौफीक अता फरमा दे, और फिर इस अज़म अहद को दिल में लिए हुए इंशाअल्लाह हमें अल्लाह के इस घर पर खर्च करना है, इस पर मेहनत करनी है। जो कुछ हमारे पास है ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हो? ये ज़मीन और आसमान के सारे ही खजानों का मालिक और वारिस अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ये ज़मीन के सारे खजानों का मालिक और वारिस अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ये जो विरासतें बनी हुई हैं, आर्दी विरासतें हैं, आर्दी विरासतें, आज मेरा मकान कल किसी और का था, आज मेरा है, और इससे जुमला अगला शायद बहुत दर्दनाक होगा। शायद वो जुमला कहते हुए मेरा कलेजा मुंह को आएगा, अन करीब एक ऐसा वक्त आने वाला है ये मकान मेरा नहीं रहेगा, मैं मट्टी में मिल जाऊंगा, मेरा घर एक कब्र होगी। अल्लाह अकबर, मैं ज़मीन की गहराइयों में उतर जाऊंगा, मेरा घर किसी और का बन जाएगा, मेरी फैक्ट्री किसी और की बन जाएगी, मेरा मुरब्बा किसी और का हो जाएगा, मेरी जायदाद किसी और की हो जाएगी। मैंने जो कुछ खा लिया, खा करके पनाह कर लिया, जो कुछ पहन लिया और पहनकर बोसीदा कर दिया। और तीसरा, मेरा असली माल वो है जो मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च करके अपनी आखिरत के लिए जमा कर लिया, अपनी आखिरत के लिए जमा कर लिया। मोहतरम भाइयों, कब्र के जो पहले 5 सवाल हैं, जिन सवालों के मुतल्लिक़ इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सवालों का जवाब दिए बगैर कोई बंदा एक कदम भी हरकत नहीं कर सकेगा। उन सवालों में से एक सवाल ये है, मेरे बंदे, तूने माल कहाँ से कमाया, कैसे कमाया? हलाल से कमाया, हराम से कमाया, जायज़ कमाया, नाजायज़ कमाया? अपना हक था कि लोगों का हक खाया, अपने माल का उशर अदा किया, अपनी माल की ज़कात अदा की, अपनी विरासत में अपना हिस्सा बहनों को दिया, लोगों के हकूक़ अदा किए, सूद से बचा, हराम से बचा, झूठी कसम से माल कमाने से बचा। कैसे माल कमाया? और अगला सवाल होगा, माल कहाँ पर खर्च किया? कोठी पर खर्च किया, बंगले पर खर्च किया, बेटे की शादी पर खर्च किया, ढोल और बाजों पर खर्च किया, रस्मों रवाज पर खर्च किया, लगवियात पर खर्च किया, गुनाहों पर खर्च किया, अल्लाह की बगावतों पर खर्च किया। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे कोई भट्टा होता है ना, उससे बहुत सारी ईंटें निकलती हैं। एक ईंट होती है जो किसी मकान पर लगती है, एक ईंट होती है जो किसी रास्ते पर, रोड पर लगती है, एक ईंट होती है जिससे स्कूल की बिल्डिंग बनती है, और उसी भट्टे में से एक ईंट ऐसी भी निकलती है जिससे अल्लाह का घर बनता है, मस्जिद बनती है। और मेरे मोहतरम भाइयों, हमारा पैसा ये कहाँ कहाँ पर लग रहा है? औलाद की तालीम और तरबियत पर, घर मकान पर, गाड़ी पर, एसी पर और दुनिया की इन सहूलियात पर खर्च हो रहा है। इन सारे माल में से अजमत वाला माल वो होगा जो अल्लाह के घर पर खर्च हो जाए। अल्लाह का घर भी कौन सा? जो दीन का मरकज़ बन जाए, जहाँ से इस्लाम की तालीम और तरबियत के काफ़िले निकले, जहाँ पर दीन की तरबियत का काम हो, जहाँ पर कुरान और हदीस की तालीम और तरबियत का काम हो, उस मरकज़ पर खर्च हो जाए और रमज़ान के महीने में खर्च हो जाए। ये हमारे लिए बड़ी सआदत का काम होगा। अल्लाह तो हमें इस सआदत का मुस्तहिक बना दे। तो इंशाअल्लाह मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम इस जुमे के खुतबे में बैठ कर ये अहद करेंगे कि हमने इस मस्जिद के लिए क्या देना है अपने आप से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली हदीस भी सुन लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन अजरुहु कमिस्ले फाइलिही, जिस बंदे ने किसी दूसरे बंदे को नेकी के काम पर दलालत की, उसका अजर इस नेकी करने वाले के बराबर है। इंशाअल्लाह मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैं आप सब भाइयों और बुजुर्गों को तरगीब दिला रहा हूँ, अल्लाह मुझे तरगीब का अजर अता फरमाएगा। अल्लाह ज़रूर ही मुझे इसका सिला अता फरमाएगा। और इंशाअल्लाह आप में से जो भाई अपना हिस्सा देगा और अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को
اپنے علاقے گلی محلے والوں کو جو ترغیب دلائے گا کہ اللہ کے دین کا مرکز بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، اس کے لیے جگہ خریدی جا رہی ہے، تعمیرات کا کام ہو رہا ہے، اس کے لیے تم بھی خرچ کرو۔ جو کوئی کسی دوسرے سے کچھ نہ کچھ حصہ ڈلوا کر خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے والے کے برابر اس ترغیب دلانے والے کو بھی ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس اجر کا مستحق بنا دے۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اسی وقت یہاں پر ان بھائیوں کے وعدے اور ارادے لکھ لیں، اور میں آپ بھائیوں کو یہ بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگر کوئی بھائی یہ چاہتا ہے کہ میں نے مسجد کو 1 لاکھ روپیہ دینا ہے اور میں اکٹھا نہیں دے سکتا، میں 2 قسطوں میں 3 قسطوں میں دے سکتا ہوں، تو اس کی بھی سہولت موجود ہے۔ آپ بھائی بتلا سکتے ہیں کہ اس کا اتنا حصہ میں اس مہینے میں دوں گا، رمضان المبارک کے اندر دوں گا، اور اتنا حصہ میں دوسری قسط میں دوں گا، اور اتنا حصہ میں تیسری قسط میں دوں گا۔ اللہ سے توفیق طلب کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اہداف کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا گھر بہت خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ان اعمال کو قبول فرما کر ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہمارے درجات بلند کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ہمیں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔